السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ وروی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں اللہ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ لاڈلا اور چہیتا وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو دوسرے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کے سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کام، محبوب عمل یہ ہے کہ تم کوئی خوشی اپنے کسی مسلمان بھائی کو پہنچا دو، کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہاں خوش کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی گناہ میں اس کا ساتھ دے کر اس کو خوش کر دیں، نہیں، مراد یہ ہے کہ آپ اس کو خوشی کی کوئی چیز پہنچا دیں جائز طریقے سے، اس کے بچوں کو کوئی ہدیہ دے دے، اس کو کوئی ہدیہ دے دے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، اس کی کوئی خواہش تمنا ہے اس کو آپ پورا کروا دیں، یا کسی اور طریقے سے اس کی آپ خوشی اس کو پہنچا دیں، وہ آپ کی ملاقات سے خوش ہوتا، آپ اس کے گھر چلے جائیں، اس سے مل لیں، اس طرح کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سرور تدخلوا علی مسلم، کہ کوئی خوشی تم اپنے مسلمان بھائی کو پہنچا دو، تو جو خوشی اس کو پہنچے گی وہ اللہ کی نظر میں تمہارا سب سے محبوب عمل ہوگا۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ وہ خوشی جو تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو پہنچا دو یہ اللہ کو سب سے محبوب ہے، اور ایسی تکشفوا عنہ کربتن، تم اس سے کوئی تکلیف اور پریشانی دور کر دو، یہ اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ او تقضی عنہ دینا، یا تم اس کا قرضہ ادا کر دو، اس پر قرض ہے، ادھار ہے کسی کا، تمہیں معلوم ہے کہ میرے بھائی پر قرض اور ادھار ہے، تو تم اپنے بھائی کی طرف سے وہ قرضہ ادا کر دو۔ او تطرد عنہ جوعا، یا تم اس کی بھوک دور کر دو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے، فاقے سے ہے، تم اس کی بھوک دور کر دو۔ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ اللہ کو عبادتیں بہت محبوب ہیں، لیکن عبادتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو یہ وہ اعمال ہیں جو انسانی اعمال ہیں، جو اخلاقی اعمال ہیں، جو ایک دوسرے کے کام آنے والے اعمال ہیں، اللہ کو یہ بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک اس طرح سماج بنائے، اس طرح کا جس میں سب ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ الخلق عیال اللہ، حدیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے کنبے کے لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، اگر ایک بھی کوئی پریشان ہو تو دوسرے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو یہ 3-4 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آگے اور بھی سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرًا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، اس کے ساتھ جاؤں تاکہ اس کی کسی ضرورت کو پورا کروں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ 1 مہینے کا اعتکاف وہ بھی مسجد نبوی میں، اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ میرے کسی بھائی کو کوئی کام ہو، اس کو کوئی ضرورت ہو، اور میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا ساتھ دوں۔ اس کو بازار جانا ہے کوئی سامان خریدنے کے لیے، بھاری سامان ہے جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا ہے، میں اس کے ساتھ چلے جاؤں۔ اس کو کوئی پریشانی ہے، وہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے یہاں جانا دکھانے کے لیے، میں اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے چلے جاؤں۔ اس کو کہیں سفر پہ جانا مان لیجئے اور ہمارے پاس ٹائم ہے، اور وہ سفر پہ اکیلے جانے سے گھبرا رہا، ہم اس کے ساتھ اس سفر پہ چلے جائیں۔ اس کو کسی
آفس جانا ہے، کام سرکاری آفس جانا ہے کوئی کام کروانے کے لیے، بینک جانا ہے، ٹھیک ہے، یا کچہری جانا ہے، یا کہیں اور جانا ہے کسی بھی ضرورت سے، تو اس کے ساتھ چلے جانا، 1 گھنٹے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، کچھ دیر کے لیے بھی اس کے ساتھ چلا جانا تاکہ اس کا وہ کام ہو جائے، اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرنا مجھے اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے. یعنی اگر ایک طرف میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر لوں، اور ایک طرف مجھے یہ کام سامنے آ رہا ہو کہ میرا کوئی بھائی جس کو کوئی ضرورت ہو اس کو کہیں جانا ہے اور وہ مجھے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گا لیکن اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مدد کرنے جاؤں گا. کیا آج ہمارا مزاج بھی ہے؟ اگر ہمارا کوئی خاص معمول ہوتا ہے، خاص طور سے عبادت کی اگر ہم بات کریں، ہمارا ذکر و اذکار کا کوئی معمول ہے، ہمارا کتاب پڑھنے کا کوئی معمول ہے، ہمارا اپنی تعلیمی کوئی مصروفیت ہے، اور ہمارے کسی بھائی کو یہ پریشانی ہے، دوست کو یہ پریشانی ہے، اس کو کوئی جانا ہے، تو ہم اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معمولات میں زیادہ لگے رہتے ہیں. حالانکہ اگر ہم معمولات اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارا نبی ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی خوشی اس عمل میں زیادہ ملے گی کہ تم اپنے معمولات چھوڑ کر، جو نوافل کے معمولات ہیں، ظاہر سی بات ہے فرض تو نہیں چھوڑا جائے گا، جو نوافل کے معمولات ہیں ان کو چھوڑ کر تم اس بھائی کی مدد کے لیے چلے جاؤ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کی چیز ہے اور اس سے اللہ زیادہ خوش ہوگا. آگے اور بھی سنیے، آگے فرمایا وَمَنْ قَزَمَ غَيْزَهُ وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْزِيَهُ أَمْزَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِزًا. جس شخص نے اپنا غصہ پی لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا، جبکہ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ اگر وہ چاہتا اپنے غصے پہ ریئیکشن دینا تو ریئیکشن دے سکتا تھا، غصے کو وہ نافذ کر سکتا تھا. غصہ آیا، جی میں آیا کہ چاٹا مار دوں، خاص طور سے کسی ایسے آپ کے ماتحت سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ کا ماتحت ہے اور آپ اس کو ڈانٹا، وہ ڈانٹ بھی سن سکتا ہے، اس کو تھپڑ لگائے تھپڑ بھی وہ کھا سکتا ہے، وہ کوئی ظاہر سی بات ہے آپ کے ماتحت ہے تو آپ کو جواب بھی نہیں دے گا. ایسے موقع پر آپ کو غصہ آیا، آپ کا جی چاہ رہا کہ اس کو 2-4 گالی سنا دوں، آپ کا جی چاہ رہا کہ کن پڑے پہ کھینچ کے ایک تھپڑ لگاؤ اس کے، بہت آپ دل میں جا رہا ہے اندر سے، تو پاور آپ کے پاس ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو غصہ آ رہا اور آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کسی آپ سے زیادہ طاقتور نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو بہت غصہ آ رہا، آپ اندر اندر جھلملا رہے ہیں، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کا پاور ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے یہاں تو آپ کی مجبوری ہے غصے کو پینا. نہیں، ایسے موقع پر کہ آپ کے چھوٹے سے کوئی غلطی ہوئی، آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہوئی، آپ کے شاگرد سے کوئی غلطی ہوئی، یا آپ کے ماتحت سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ چاہیں تو اس کو سزا دے سکتے ہیں، 2-4 گالی سنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ غصے کو پی لیا، تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے گا، اس کا یہ بدلہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن اس کے دل کو رضامندی سے، خوشی سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گا، اتنا اس کو خوش کر دے گا کہ اس کا دل خوشی سے بھر جائے گا. ایسے آپ نے فرمایا وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ. وہی بات تو اس سے پہلے بتائی تھی، اسی کو دوسرے انداز میں بتایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے ساتھ گیا اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اس کی وہ ضرورت پوری کر دی، تو جو اس نے قدم بڑھائے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور پھل اس کو یہ دے گا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دے گا. یعنی جب لوگ حساب سے گڑبڑا رہے ہوں گے اور گھبرا رہے ہوں گے اور لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے قدموں کو جمائے گا، اور گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پال لگا دے گا. آج تم نے اپنے بھائی کا بیڑا پال لگایا ہے اس کی ضرورت پوری کر کے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سب لوگوں کی گاڑی جو ہے ڈاواڈول ہو رہی ہوگی، تمہارا بیڑا پال لگا دے گا. کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنی پیاری پیاری باتیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس حدیث کو امام اصبہانی نے روایت کیا ہے اور بھی بعض لوگوں نے روایت کیا ہے، تو بہت اچھی اور پیاری حدیث ہے. کاش کہ یہ حدیث ہمارے عمل میں داخل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.